السلام علیکم۔ جنزادی قسط نمبر 5۔ وہ اس بات سے بالکل انجان تھی۔ ابھی تک جنزادی کا اس سفید پوش شخص سے پیچھا نہیں چھوڑا تھا اور اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ ہر وقت اس کے بارے میں سوچتی رہتی، لیکن جب رات ہوتی تو وہ سفید پوش شخص اس کو نظر آتا۔ مقرر دن گزرنے میں دیر نہ ہوئی۔ دن گزر گئے۔ ان کو بھی پتا تھا کہ آج بارات آنی ہے۔ امجد نے سب کام سمیٹ لیے تھے۔ جو باقی رہتے تھے ان کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ محلے کے لوگ سب آئے ہوئے تھے۔ گھر کو سجایا ہوا تھا۔ جنزادی کی سہیلیاں بھی موجود تھیں۔ شادی میں ادھر دولہا کی بارات نکل چکی تھی گھر سے۔ سفر کافی دور تھا، اس لیے دولہا نے کار میں سفر کرنے کا سوچا۔ دولہا، دولہا کی بہن، دولہا کی والدہ اور دولہا کا والد 4 لوگ کار میں سوار تھے۔ باقی باراتی سب بسوں میں۔ کار باقی باراتوں سے بہت آگے نکل چکی تھی۔ بدقسمتی دولہا کی کار حیدرآباد نہ عبور کر سکی۔ کار کا ایکسیڈنٹ ٹرک سے ہو گیا۔ کار کلا بازیاں کھاتی ہوئی فصلوں میں جا گری۔ ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ کار میں موجود دولہا کی فیملی میں سے صرف دولہا کے والد صاحب ہی بچے، وہ بھی کافی تشویشناک حالت میں۔ موقع پر 1122 پہنچ گئی۔ زخمیوں کو قریبی حیدرآباد ہسپتال میں منتقل کیا، جن میں سے صرف دولہا کے والد صاحب ہی بچ سکے، باقیوں کی وفات ہو گئی۔ ایک شادی والا گھر غم میں ڈوب گیا۔ کچھ گھنٹوں بعد دلہن کے بھائی امجد کو فون کیا گیا اور اس مسئلے سے آگاہ کیا گیا۔ جیسے ہی امجد نے یہ بات سنی تو امجد کے پاؤں تلے زمین سرک گئی۔ امجد نے گھر والوں کو بتایا۔ گھر میں ایک ماتم سا سج گیا۔ ایک شادی والا گھر، دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ یہ واقعہ سن کر سب کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ جیسے ہی جنزادی کو اس بارے میں پتہ چلا، وہ اس بات کو نہ برداشت کر سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ جنزادی کو ہسپتال لے جایا گیا۔ امجد اور اس کی والدہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ ڈاکٹروں نے علاج شروع کیا اور کہا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ صرف بے ہوش ہوئی ہے، کچھ دیر بعد اس کو ہوش آ جائے گا، آپ اسے گھر لے جا سکتے ہیں۔ یہ بات سن کر امجد نے شکر الحمدللہ کہا اور انتظار کرنے لگے جنزادی کا ہوش میں آنے کا۔ کچھ گھنٹے بعد جنزادی کو ہوش آ گیا، لیکن وہ کسی سے بھی بات نہیں کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ زندہ ہو کر بھی زندہ نہیں۔ اس کی ساری خوشیاں ریزہ ریزہ ہو گئیں۔ اس کے سب خواب ریزہ ریزہ ہو گئے۔ اس کی تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی، اور وہ بھلا کس سے کیا بات کرتی۔ والد نے کافی کوشش کی بات کرنے کی، لیکن جنزادی نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ جنزادی کو لے کر گھر چلے گئے۔ کچھ ماہ گزرنے کے بعد محلے والوں نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی تھی۔ دیکھو یہ کتنی بد نصیب ہے، جس سے رشتہ ہوا اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والوں کو بھی کھا گئی۔ یہ باتیں جنزادی کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو بھی سنائی دیتی تھی، لیکن وہ ان پر توجہ نہیں دیتے تھے۔ جنزادی نے بالکل بھی خود کو بھلا دیا تھا، نہ خود کو سجاتی تھی اور نہ سنوارتی تھی۔ لیکن ایسا کتنے دن تک چلتا تھا؟ اس طرح سے تو زندگی نہیں گزرنی تھی۔ والدہ اسے سمجھاتی کہ بیٹا، جو مقدر میں لکھا ہوتا ہے وہی ملتا ہے، لیکن جب بھی جنزادی اس طرح کی کوئی بات سنتی تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا، اگر نئے ہیں چینل پر تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔